السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ انشاءاللہ ضرور عبرت حاصل کریں گے۔ ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بغل میں ایک شرابی رہتا تھا۔ روزانہ شراب پی کر امام ابو حنیفہ کے گھر کے بغل میں آ کر آوازیں کرتا تھا، شور شرابہ کرتا تھا، لیکن رات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے مسائل میں، ذکر و اذکار میں، دینی کاموں میں مشغول ہوتے تھے۔ چند لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ کو اس شرابی سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس لیے وہ جا کر جیل خانے میں اس کی شکایت کرتے ہیں، فلاں شرابی امام ابو حنیفہ کو پریشان کر رہا ہے۔ تو وہاں سے جیل خانے سے پولیس والے آ کر اس شرابی کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ چلے جانے کے بعد دوسرے دن وہ رات میں امام ابو حنیفہ کو اس شرابی کی آوازیں نہیں آتے رہتے ہیں، اسی لیے امام ابو حنیفہ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے شرابی کیا ہو گیا ہے، کہاں چلے گیا ہے، کہیں بیمار تو نہ پڑ گیا ہے۔ یہ سمجھ کر اس کے گھر میں جا کر پوچھتے ہیں کہاں چلا گیا وہ شرابی، رات میں کیوں آوازیں نہیں کر رہا تھا؟ تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ اسے پولیس والے لے کر گئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیدھا پولیس اسٹیشن کے پاس جاتے ہیں، تو پولیس والے دیکھ کر امام ابو حنیفہ کو تعجب ہو کر دوڑتے امام ابو حنیفہ کے پاس آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس آ کر کہتے ہیں، حضرت آپ کیوں آئے؟ صرف آپ ایک بات کہتے تو ہم ہی خود آ جاتے تھے آپ کے پاس۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ضرورت میری تھی اس لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو سیدھا پولیس اسٹیشن میں جا کر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کہتے ہیں، اس شرابی کو آپ کیوں پکڑ کر لے کر آئے ہو؟ تو پولیس والے کہتے ہیں، میں اس لیے پکڑ کر لے کر آیا ہوں، یہ آپ کو رات میں پریشان کر رہا ہے، اس لیے میں اس کو لے کر آیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا، کیا میں آپ کو شکایت کیا، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے بول کر؟ تو پولیس والے نے کہا، نہیں ہرگز نہیں۔ تو اس پولیس والے سے کہا، اس شرابی کو چھوڑ دو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شرابی سے کچھ نصیحت نہیں کرتے ہیں، صرف گلے میں ہاتھ ڈال کر سیدھا گھر کے پاس لے کر آ کر اس کو اپنے گھر پر چھوڑ کر اور اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے دن رات میں پھر اس شرابی کی آواز نہیں آتی ہے، تو امام ابو حنیفہ پھر تعجب ہو جاتے ہیں، ارے میں تو اسے پولیس والوں سے بھی چھڑا دیا ہوں، پھر اس کی کیوں آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، وہ شرابی تہجد پڑھتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر روتے ہوئے مانگ رہا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر تعجب ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو کل تک تو شرابی تھا، آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا مانگ رہا ہے۔ تو اس شرابی کو بلا کر پوچھتے ہیں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو آج اتنا بدل گیا ہے، کل تک شراب پیتا تھا، آج تو اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے لگ گیا ہے تہجد میں اٹھ کر۔ تو اس شرابی نے کہتا ہے، آج تک مجھے شراب پینے کی وجہ سے کوئی مجھے اپنا نہیں مانا ہے، صرف بھگاتے گئے، لوگوں کے پاس جاتا تو یہ شرابی ہے بول کر بھگا دیتے تھے، لیکن آج میرے ساتھ وقت کا امام کھڑا ہے، آج بھی میں نہیں بدلوں گا تو کب بدلوں گا؟ اسی لیے آج ہم جو شراب پیتا ہے اسے ہم دور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ شرابی ہے، یہ جواڑی ہے، یہ لڑائی گھوڑ ہے بول کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے۔ شرابی کو بھی اپنا ماننا ہے، جو فسادات کرتا ہے اسے بھی اپنا ماننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسے اصلاح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسے وہ شرابی بدلا، وہ انسان بھی انشاءاللہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سن کر آپ کو ضرور عبرت حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی جو شرابی ہو، جو فسادات کرتا ہو، اسے بھی اپنا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔